السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ذوالحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے اور شروع کے 10 دن ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر میں جہاں مختلفوں کی قسم اٹھائی، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَلَيَالٍ عَشْرٍ یعنی 10 راتوں کی قسم، جن سے مراد ذوالحجہ کے یہ 10 دن ہیں۔ اسی طرح احادیث میں بھی ان 10 دنوں کے متعلق بہت سی فضیلتیں مروی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، سنن ترمذی میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں نیک عمل اللہ کے نزدیک 10 دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان 10 دن فضیلت ہے۔ یہ 10 دن جو ہے پورے سال میں دنوں کے اعتبار سے سب سے افضل دن، سب سے افضل ایام یہ 10 پورے سال میں۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی بھی روایت ہے، مسند احمد میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 10 دن اللہ کے نزدیک محبوب ترین اور عظیم ترین دنوں میں، یہ اللہ کے نزدیک یہ 10 دن اللہ کے نزدیک محبوب ترین دن ہیں اور عظیم ترین دن ہیں۔ اور اسی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کثرت سے ان دنوں میں کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ اور تکبیر یعنی اللہ اکبر اور تحمید یعنی الحمدللہ کثرت سے کہا کرو۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے ان 10 دن، خصوصاً اسے پڑھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر للہ الحمد۔ اسی طرح ہمیں دیگر عبادتوں میں بھی مصروف رہنا چاہیے، نوافل میں، اور روزے کثرت سے رکھنے چاہیے۔ یہ جو فضیلت ہے ان 10 دنوں، اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے تمام بڑی عبادتوں ایک جگہ جمع کر، مثلا آپ دیکھیں کہ اسی عشرے میں حج بھی کیا جاتا ہے اور اس عشرے میں نماز پڑھی ہی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اس عشرے میں روزے بھی رکھے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عرفہ کا دن ہے، 9 تاریخ جو ہے ذوالحجہ کی، اس دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ تو اس دن اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اس دن کا روزہ رکھنا پچھلے 1 سال اور آئندہ آنے والے 1 سال کے گناہوں کو مٹا دے۔ اتنی بڑی فضیلت والا دن ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بندوں کو ان کی آگ سے نجات دے، یعنی پورے سال میں سب سے زیادہ یوم عرفہ کے دن 9 تاریخ کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کی آگ سے نجات دیتا ہے۔ تو اتنی فضیلت والا دن ہے، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے عشرے میں روزے کا اہتمام کیا کرتے، لہٰذا اسی عشرے میں روزہ بھی رکھا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس عشرے کی جو 10ویں تاریخ ہے اس میں قربانی کی جاتی ہے، جسے یوم النحر کہتے ہیں، اور اس دن اللہ کے نزدیک جانوروں کی قربانی سے افضل کوئی عمل نہیں۔ سب سے پسندیدہ عمل اس دن 10ویں تاریخ کو یوم النحر کے دن اللہ کے نزدیک جانوروں کی قربانی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر اعظم الایام میں، یعنی افضل ترین دنوں میں، بڑے دنوں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے اللہ کے نزدیک۔ عید الاضحیٰ قریب ہے، ان دنوں بعض لوگ اعتراض کرتے اسلام پر، اور مسلمانوں قربانی کرنے کے بجائے انہیں چاہیے ان پیسوں کو غریبوں کے درمیان تقسیم کرے اور غریبوں پر صدقہ کر دے، کرے بجائے اس کی قربانی کرے اور قربانی میں ان پیسوں کو ویسٹ کرے۔ تو آج ہم اس اعتراض کا جائزہ۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ شرعی حکم کیا ہے، کہ یہ بالکل بھی جائز نہیں، اس کے پاس وسعت ہو اور وہ قربانی کرنے کے بجائے ان پیسوں کو غریبوں کو، یہ جائز نہیں۔ قربانی کرنا یہ ایک الگ مستقل عبادت ہے۔ جہاں تک غریبوں کو پیسے دینے کا تعلق ہے تو شریعت میں زکوٰۃ کا حکم اور عام نفلی صدقہ و خیرات کا حکم الگ ہے، اور قربانی کا یہ الگ حکم ہر حال میں کرنا ہے۔ قربانی کا یہ غریبوں کے لیے بھی کرتے ہیں، کے لیے اور پھر غریبوں کے لیے، اسے ہم سمجھتے ہیں۔ اعتراض کیا جاتا ہے مسلمان بقرعید میں قربانی کر کے پیسوں کو ضائع کرتے ہیں، اس کا ہم سب سے پہلے جائزہ لیں گے، اور ہم اس اکنامک پوائنٹ آف ویو سمجھیں گے کہ کیا صحیح مسلمان پیسوں کو ضائع کرتے ہیں، ویسٹ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہم عبادت اکنامک پوائنٹ آف ویو کو دیکھ کر نہیں کرتے، عبادت تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا، مثلا ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہمارا جسم فٹ رہے، ایکسرسائز کرے، بلکہ نماز ہم اس لیے پڑھتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اقم الصلاۃ لذکری، کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، یہ اللہ کا۔ ٹھیک اسی طرح قربانی بھی ہم اسی لیے کرتے ہیں، اللہ کا حکم
تو اللہ کی تعمیل کے لیے اس کا اکنامی سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، یعنی اکنامی بھی ہو یا نہ ہو اس کا قربانی سے کوئی تعلق، لیکن پھر بھی جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، جو اعتراض پیدا ہوتا ہے کی تسلی کے سمجھانے کے لیے اگر ہم قربانی کو اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں، قربانی کا عمل ہے، اس کے ذریعے اکنامی میں بھی ترقی ہونا چاہیے کہ غربت کو ختم کرنے کا علاج یہ نہیں کہ درمیان پیسوں کو تقسیم، بلکہ غربت کو ختم کرنے کا اصل علاج یہ ہے کہ غریبوں کے لیے پیسے کمانے کی ایکٹیویٹیز کو مہیا کر دیے، یعنی ایسے ذرائع تیار کر دیے جائیں جن سے وہ غریب پیسے کما سکے اور اپنی غربت کو دور کر سکے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ جب قربانی کے دن آتے ہیں تو پوری مسلمان ایک بڑی تعداد میں جانور خریدتے ہیں، غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے جو جانوروں کو بیچتے ہیں، جانوروں کو جو کام ہے اس میں جو اکثر لوگ ہیں وہ غریب لوگ ہی ہیں اور غریبوں کا ہی طبقہ ہے، اور وہ لوگ پورے سال جانوروں کو پالتے ہی اسی لیے ہیں تاکہ پر جانوروں کو بیچے اور اس کے بعد پورے سال کا خرچ نکلے اور اچھی رقم کو کما سکے۔ تو اس عمل سے سب سے پہلے ان لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، جانوروں کو بیچتے جو غریب طبقہ ہے ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر جانوروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے، تو جو ٹرانسپورٹیشن کے سروسز ہیں غریبوں کی اکثر تعداد جو ٹرانسپورٹیشن کی سروسز ہیں اسے انجام دیتے ہیں اور انہیں بھی فائدہ ہوتا ہے، وہ بھی کچھ پیسے کما لیتے۔ اس کے بعد پھر قصائیوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے کہ پورے سال انہیں اتنا کام نہیں ملتا جتنا بقرعید کے دنوں میں کام مل جاتا ہے اور بڑے پیمانے پہ کام ملتا ہے، اور وہ لوگ بھی اچھی خاصی رقم کما لیتے ہیں۔ اور قصائیوں کا جو طبقہ ہے ظاہر سی بات ہے ان کا ہی طبقہ ہے۔ اور اس کے بعد قربانی کے گوشت کو قربانی کرنے کے بعد مسلمان قربانی کے گوشت کو غریبوں میں ہی تقسیم کرتے اور ایسے گھروں میں تقسیم کرتے ہیں جہاں کے لوگ پورے سال انہیں گوشت دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا، ایسے لوگ ہیں اور مسلمان ان کے درمیان گوشت کو تقسیم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر جو جانور کی کھال ہوتی ہے، چمڑا ہوتا ہے، اسے فروخت کرنے کے بعد جو پیسے حاصل ہوتے ہیں ان پیسوں مسلمان اور پھر جو انہوں نے چمڑوں کو اور کھالوں کو فروخت کیا اور بیچا تو اس کے ذریعے لیدر پروڈکٹس اور لیدر کی جو تجارت ہے اور بزنس ہے اس میں ترقی ہوتی ہے، اور لیدر کی تجارت ایسی ہے جس میں لاکھوں لوگوں کی روزی روٹی، تو صرف ایک اس قربانی کے اتنے سارے ذرائع تیار ہو جاتے ہیں جن سے لوگ پیسے صرف ایک اس قربانی کے اور بھی ایسا ایک طبقہ ہے غریبوں کا جو ان دنوں میں جانوروں کے چارے کو بیچتا ہے اور جانوروں کے کھانے کو فروخت کرتا ہے، اس سے بھی انہیں بھی فائدہ ہوتا ہے، وہ بھی کا طبقہ ہے۔ جو لوگوں کے پاس پیسے سیونگز کی شکل میں، وہ پیسے لکوڈ کی شکل اختیار کریں اور لوگوں کے درمیان تقسیم ہی ہوتے ہیں، اور اس طرح تقسیم ہوتے ہیں کہ غریب کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ کیونکہ ہم نے کمانے کا ذریعہ ہی انہیں دے دیا، اس پر وہ محنت کرتے ہیں اور اس کے ذریعے پیسے کماتے ہیں۔ تو یہ اتنا بہترین نظام صرف اس قربانی کا نظام ہے۔ اچھا، اگر آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے تو اعتراض کرتے ہیں تو وہ آپ کو صرف بقرعید کے ٹائم میں صرف بقرعید کے ٹائم میں نظر آئیں گے، اور آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ غریبوں سے زیادہ فکر کرنے والا اپنے میں کوئی ہے ہی نہیں، اور یہ کیا کہتے ہیں کہ آپ غریبوں میں پیسے کو تقسیم کر دیں، اپنا کریں، حالانکہ یہ صرف اس جگہ پر ہی اعتراض کرتے، دوسری جگہوں پر اعتراض نہیں کرتے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بہت سی ایسی مختلف انڈسٹریز ہیں جن کا انسانی ضروریات سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، لیکن پوری دنیا اس میں بلینز آف ڈالرز کو خرچ کرتی، بلینز آف ڈالرز۔ اب مثال کے طور پر کاسمیٹک انڈسٹری، آپ کو معلوم ہونا چاہیے پورے سال کو انڈسٹری 100 بلین آف ڈالر سے زیادہ جنریٹ کر 350 بلین ڈالرز کوئی معمولی رقم نہیں ہے، یعنی 35,000 کروڑ روپے، 35,000 کروڑ روپے سالانہ کاسمیٹک انڈسٹری میں جنریٹ کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر کیوں نہیں اعتراض؟ یہ لوگ ادھر کیوں نہیں اعتراض کرتے؟ کیا کاسمیٹک ان کی کوئی ایسی ضرورت ہے یا کوئی ایسا مقصد ہے جو انسانی زندگی کو ترقی کی طرف لے جائے؟ نہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم زیادہ اچھے دکھیں، اینٹی ایجنگ کریم لگا کر ہم زیادہ دنوں تک جوان دکھیں، جس کے ذریعے ہم غریبوں کے جذبات کو کچلتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے غریب تو ایسے پروڈکٹس کو استعمال نہیں کر سکتے، اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ اس جگہ پر اعتراض نہیں کرتے، مسلمانوں پر اعتراض نہیں۔ دوسری مثال آپ فلم انڈسٹری کی لے لیجئے، فلم انڈسٹری بلینز آف ڈالرز کو خرچ کیا جاتا ہے، جنریٹ کیا جاتا ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ اس طبقہ ہے جو وہی کماتا ہے۔ یہاں پر کیا جاتا ہے کہ ان پیسوں غریبوں کیا جائے۔ ہاں، اب آپ کہیں گے، اس بات کو ان کے سامنے رکھیں گے تو وہ یہ بولیں گے کہ بھائی آپ جاندار کی جان لے رہے ہیں، یہاں تو جان نہیں لی جا رہی ہے۔ جب یہ جملہ وہ کہہ رہے ہوں گے اس وقت ان لیدر کے وہ لیدر جیکٹ ضرور پہن، لیدر کے بیلٹس ضرور پہنتے
دیگر لیدر کے پروڈکٹ ضرور استعمال کریں. اس وقت جانور کی جان انہیں یاد نہیں آتی. کھلے طور پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا نفاق اور ان کی ہپوکریسی کیسی ہے. ظاہر ہے، بالکل ظاہر ہے. وہ اس جگہ اعتراض کیوں نہیں کرتے؟ اگر وہ انصاف پسند ہوتے کہ صحیح معنی میں وہ انصاف چاہتے اور انصاف پسند انسان ہونے کی حیثیت سے وہ جائزہ لیتے تو پھر اس جگہ پر بھی اعتراض کرتے. سال ہم مٹن کھاتے رہیں گے، برگر کھاتے رہیں گے، دیگر جنک فوڈز کھاتے رہیں گے اور لاکھوں اور کروڑوں روپے گھروں پر خرچ کرتے رہیں گے. ایسے لوگوں نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ صرف 2-3 روم کے گھر پر اکتفا کرتے اور دیگر پیسے، اس سے زائد پیسے جو وہ اپنے گھروں پر خرچ کر رہے ہیں. لیکن جب بقرعید کا موقع آتا ہے یہ ان کی کسی ہے، لہٰذا ایسے سے بالکل متاثر ہونے کی. بظاہر ان کی باتیں بڑی اچھی لگیں گی، آپ ایسا محسوس ہوگا کہ ہاں بھائی بہت اچھی بات کر رہے ہیں، یہ پیسے تو جانوروں میں ہم اچھی بات ہے. لیکن جب آپ ان کے نظام کو کی باتوں کے سمجھیں گے، ان کے نظریات کو سمجھیں گے تو آپ گہرائی میں اتریں گے. تب آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی ساری کھوکھلی ہیں اور غریبوں کی کوئی فکر نہیں ہے. اصل مسئلہ اسلام فوبیا ہے. انہیں اسلام سے، یہ اسلام دشمنی کا نتیجہ، یہ صرف اسلام سے چڑھتے ہیں. ان کے چڑھنے سے کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. اللہ تو اپنے دین کو، اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا نہ چاہنے والوں کے وجود. اب آتا ہے چوتھا مرحلہ. اسلام اب عرب ممالک سے باہر نکل چکا تھا اور تیزی سے فتوحات ہو رہے ہیں. اور عجمیوں کی، عجمی کہتے ہیں اب ان لوگوں کو جو عربی زبان نہیں جانتے، تو عجمیوں کی ایک بڑی تعداد اسلام میں داخل ہو گئی، وہ مسلمان ہو گئے. اب ان کا مسئلہ آیا کہ وہ قرآن کی تلاوت کس طرح کرے، وہ تو عربی زبان سے واقف ہے نہیں، اب حروف کو کس طرح پہچانے. تو یہ وہ دور آیا کہ اس مرحلے میں قرآن میں نقطے دیے گئے. با کے نیچے 1 نقطہ، تا کے اوپر 2 نقطے، تا کے اوپر 3 نقطے. یہ وہ مرحلہ تھا. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کارنامہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے ابو الاسود الدولی نام کے ایک شخص ہیں، انہوں نے یہ کام کیا تھا. اب بعض لوگ دوسرا اوپینین بھی اپنی دیتے ہیں، تو اس میں دونوں رائے ہیں. بہرحال نقطوں کا کام پھر چوتھا مرحلہ ہے نقطوں کا. یعنی جب عجمیوں کی ایک بڑی تعداد اسلام میں داخل ہو گئی تو اب ان کے قرآن کو پڑھنے میں آسانی ہو ان کے لیے، اس لیے اب قرآن پہ کہ ایک حرف میں نقطے لگائے گئے. جیم ہے تو جیم کے بیچ میں 1 نقطہ، جتنے نقطے ہیں، یا ہے تو 2 نقطے نیچے عجمیوں کے لیے. یہ چوتھا مرحلہ ہے. اب مرحلہ آتا ہے 5واں مرحلہ. 5واں مرحلہ کیا؟ 5واں مرحلہ جب نقطے لگا دیے گئے تو نقطوں کی وجہ سے عجمیوں کو سہولت تو ہوئی کہ ہاں حروف تو پہچان لیے گئے کہ یہ با ہے تا نہیں، تا ہے با نہیں. لیکن اب یہ دشواری پیش آنے لگی، اب اگر تا ہے تو اب اس کو تا پڑھنا ہے، تی پڑھنا ہے یا تو پڑھنا ہے. عربی تو جانتے نہیں تھے وہ. تو اب اس 5ویں مرحلے میں اعراب کا کام ہوا. تو جس حرف کے اوپر زبر ہوتا اس زبر کی جگہ پر حرف کے اوپر ایک ایکسٹرا ڈاٹ دے دیا جاتا تھا، نقطہ دیا جاتا تھا. یہ 5واں مرحلہ ہے. اب با زبر با، تو زبر کو کیسے پہچانا جاتا تھا؟ 1 نقطہ 1 ڈاٹ حرف کے اوپر دے دیا جاتا. زیر کے لیے حرف کے نیچے 1 ڈاٹ دے دیا جاتا، اور پیش کے لیے اس حرف کے آگے پیچھے دائیں بائیں کسی ایک جگہ پہ ڈاٹ دے دیا جاتا. اس طریقے سے زبر زیر پیش کا بھی کام ہوا. یہ 5واں مرحلہ تھا. اب آتا ہے 6واں مرحلہ. 6 مرحلے میں یہ ہوا کہ حروف کے نقطے الگ تھے اور اعراب کے نقطے الگ تھے. تو اس میں اشتباہ پیدا ہونے لگا کہ کون سا نقطہ حرف کا ہے اور کون سا زبر زیر پیش کا ہے. تو غلطیاں ہونے لگی عجمیوں سے جن کو عربی نہیں آتی تھی. دشواریاں پیدا ہونے لگی، ان کو کنفیوژن ہونے لگا کہ یہ زبر کا نقطہ ہے یا تا کا نقطہ ہے یا با کا نقطہ ہے یا زیر کا نقطہ ہے. تو اس کو آسان کرنے کے لیے پھر نقطے کو ہٹا کر زبر کے لیے ایک لمبی لکیر کھینچی گئی اوپر حرف کے اوپر، اور زیر کو پہچاننے کے لیے حرف کے نیچے نقطے کے بجائے ایک لمبی لکیر کھینچی گئی، اور پیش کو پہچاننے کے لیے حرف کے اوپر چھوٹا سا واو بنا دیا گیا. یہ ہے 6واں مرحلہ. پھر یہ عام ہوا قرآن کی تدوین کا 6واں مرحلہ، جس طرح آج اعراب ہمارے پاس موجود ہے. اب آتا ہے 7واں مرحلہ. 7واں مرحلہ کیا ہے؟ لوگوں کو یہ شوق پیدا ہونے لگا اور ہمیشہ سے رہا کہ وہ قرآن کی تلاوت اس طرح کریں، اس مقدار میں پڑھے قرآن کو جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پڑھا کرتے تھے اور ہمارے اسلاف پڑھا کرتے تھے.
تو عام طور پر صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ وہ 7 دنوں میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، 7 دنوں میں پورے قرآن کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ تو جن حضرات کو یہ شوق ہوا کہ 7 دنوں میں ہم بھی پڑھیں جس طرح صحابہ کرام پڑھتے تھے، تو صحابہ کرام کی خاص ترتیب تھی، پہلے دن اتنی سورتیں پڑھنا، دوسرے دن اتنی سورتیں پڑھنا، تیسرے دن اتنی سورتیں پڑھنا۔ تو اسی ترتیب کو واضح کرنے کے لیے قرآن میں 7 منزلیں دی گئی، جو آج آپ دیکھتے ہوں گے 7 منزلیں ہیں قرآن کی، اور تقریباً برابر سرابر ہیں، کوئی 4 ساڑھے 4 پارہ ہے، کوئی 5.5 پارے ہیں، 5 پارے ہیں۔ اس طریقے سے قرآن کو 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا، یہ ترتیب صحابہ کرام کی۔ تو اسی ترتیب کو ظاہر کرنے کے لیے جو حضرات اسی ترتیب پر قرآن کی تلاوت کرنا چاہے کہ ایک ہفتے میں پورے قرآن کی تلاوت ہو جائے، تو منزلیں دی گئی، 7 منزلیں اس کو مینشن کر دیا گیا۔ یا پھر منزل کے بجائے حزب، احزاب، عرب ممالک میں جو نسخے چھپتے ہیں قرآن کے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ منزل کے بجائے حزب اور احزاب لکھا ہوتا ہے، اور یہاں کے اس میں منزل لکھا رہے گا سورت کی سائیڈ میں یا صفحے کے اخیر میں نیچے۔ تو یہ منزل اور احزاب کا یہ مرحلہ ہے، قرآن کے نسخوں میں اسے ایڈ کیا گیا۔ ان تمام مرحلوں میں یہ یاد رکھیے گا، قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، تبدیلی قرآن میں نہیں ہے، نہ اس کے معنی میں، نہ اس کے الفاظ میں، تبدیلی اس میں نہیں ہے، نہ کسی آیت میں، نہ کسی سورت میں۔ یہ تھا 7واں مرحلہ۔ اب آتا ہے 8واں مرحلہ۔ اب جو لوگ عجمی تھے یا وہ لوگ جو 7 دنوں میں قرآن کی تلاوت ان کے لیے کرنا ممکن نہیں تھا، مشغولیت کی بنا پر یا کسی اور وجہ سے یا رفتار سلو ہونے کی وجہ سے، تو ان کے لیے قرآن کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا۔ اب وہ ترتیب آتی ہے 8واں مرحلہ قرآن کی تدوین اور اسے جمع القرآن کا 8واں مرحلہ یہ ہے کہ قرآن کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا اور برابر سرابر تقسیم کیا گیا۔ اس تقسیم میں معنی کی رعایت نہیں کی گئی، میننگ کی رعایت نہیں کی گئی۔ مثلا 4تھا پارہ ختم ہوتا ہے اور 5واں پارہ شروع ہو رہا ہے، تو 4تھا پارہ ختم ہو گیا، لیکن جس ٹاپک پر ابھی بات چل رہی ہے قرآن میں وہ ٹاپک ابھی مکمل نہیں ہوا، وہ مضمون مکمل نہیں ہوا، لیکن پارہ ختم ہو گیا۔ 5واں پارہ شروع ہوتا ہے تو وہی ٹاپک چل رہا ہے، تو اس میں میننگ اور ٹاپک کا لحاظ نہیں رکھا گیا، بلکہ برابر سرابر تقسیم کر دیا گیا 20-20 صفحات میں یا مخصوص صفحات میں، تمام پاروں کو پورے قرآن کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا 3 حصوں میں، تاکہ ان لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے جو کم سے کم 1 مہینے میں قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، اور خاص طور پہ حفاظ کے لیے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں حفظ کے، ان کو پڑھنے میں یاد کرنے میں آسانی ہو، اس کے لیے یہ 8واں مرحلہ یہ تھا کہ قرآن کو 30 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ اب آتا ہے 9واں مرحلہ۔ اب جو عجمی تھے، جو عربی زبان سے واقف نہیں تھے، جو قرآن تو پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، لیکن وہ کیا پڑھ رہے ہیں، میننگ کیا ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، تو اب جب نماز میں وہ کھڑے ہوتے تو کتنی تلاوت کریں؟ ہاں واجب مقدار ایک ہے کہ ہاں بھائی اتنا حصہ پڑھ لینا ہے تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی، وہ بات الگ ہے، لیکن بہتر طریقہ تو یہی ہے نا کہ ایک مضمون پوری رکعت میں پڑھا جائے، اتنی آیتیں پڑھی جائیں کہ پورا ٹاپک اس میں اب کہیں سے میننگ کٹے نہیں، معنی واضح ہو جائے۔ تو نمازوں کے لیے، عجمیوں کی نمازوں کی حفاظت کے لیے خاص طور پر رکوع کا اہتمام کیا گیا، کہ رکوع قائم کیے گئے کہ اس جگہ سے اس جگہ پر ایک ٹاپک، ایک مضمون مکمل ہو رہا ہے، نام بھی رکوع ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خاص طور پر یہ نماز کے لیے ہی بنائی گئی کہ اتنے مقدار کو پڑھ کر اب آپ رکوع کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو رکوع کا اہتمام کیا گیا، اور رکوع جو ہے یہ ہمارے بر صغیر میں زیادہ مشہور ہوا، بعض عرب ممالک کے مصاحف میں نسخوں میں آپ کو رکوع کا وہ نہیں ملے گا یہ، لیکن رکوع کو بھی الحمدللہ تلقی بالقبول حاصل ہے۔ تو یہ نمازوں کی حفاظت کے لیے کہ نمازوں میں اتنا وہ عجمی شخص جو عربی نہیں جانتا ہے ایک رکوع پڑھ لے تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ ہاں یہاں پر بات مکمل ہو جا رہی ہے۔ یہ تھا کون سا مرحلہ؟ 9واں مرحلہ۔ اب آتا ہے 10واں مرحلہ۔ 10واں مرحلہ بھی خاص طور پر عجمیوں کے لیے ہی ہے۔ اب وہ شخص جو عربی نہیں جانتا وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اسے میننگ نہیں معلوم، تلاوت کر رہا ہے، لیکن اب اسے یہ کیسے پتا چلے کہ کہاں پر سانس کو توڑنا ہے اور کہاں پہ نہیں، کہاں رکنا ہے کہاں پہ نہیں؟ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پہ نہیں رکتے ہیں اور ملا کر پڑھ رہے ہیں تو میننگ میں کہیں کہیں تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہ وہی جانیں گے جو عربی زبان جانتے ہیں، لیکن اکثریت مسلمانوں کی وہ ہے جو عربی زبان نہیں جانتی،
ان کی سہولت کے لیے کیا کیا جائے؟ تو پھر قرآن میں 10واں مرحلہ یہ آیا کہ رموز اوقاف دیے گئے، سمبلز دیے گئے، نشانیاں دی گئی۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آیتوں کے درمیان کہیں چھوٹا سا قاف بنا ہوا ہے، کہیں طا ہے، کہیں جیم ہے، کہیں لام الف ہے، تو کہاں رکنا ہے، کہاں نہیں رکنا ہے، کہاں سانس توڑنا ہے، کہاں نہیں توڑنا ہے، کہاں ملا کر پڑھنا ہے، کہاں ملا کر نہیں پڑھنا ہے، یہ خاص عجمیوں کے لیے یہ سہولت کی گئی۔ یہ 10 مراحل ہیں جن سے قرآن کے مصاحف گزرے، اور آج جو نسخہ ہمارے پاس موجود ہے وہ ان 10 مراحل سے گزر کر آیا۔ بات واضح ہے، اور ذہن میں رکھیں، پھر دوبارہ کہتا ہوں میں کہ یہ جتنی بھی تبدیلی آئی اور جتنے بھی مراحل ہوئے، قرآن کی میننگ میں، قرآن کے الفاظ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ اس لیے میں بار بار دہرا رہا ہوں کیونکہ جو مستشرقین ہیں، ایک جماعت ہے غیر مسلموں کی جو اسلام کے تعلق سے بہت کچھ جانتی ہے، جو اسلام کو ہم سے اور آپ سے زیادہ جانتی ہے، دن رات ان کا کام ہے اسلام کو پڑھنا، قرآن پڑھنا، حدیث پڑھنا۔ مغرب کے لوگ ہیں، ویسٹ کے لوگ ہیں، وہ دن رات قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں صرف اس لیے کہ اسلام کے خلاف کتابیں لکھی جائیں اور لوگوں کو بتایا جائے، نادر ضعیف روایتیں اٹھا کر پیش کیا جائے، یا کچھ ایسے مسائل چھیڑ دیے جائے جیسے ہمارے یہاں بھی ہیں، عورتیں کیوں حجاب پہنے، مرد کیوں طلاق دے، عورتوں کو کیوں نہیں حق حاصل ہے۔ یہ سارے جو مسائل ہیں، جو 3 طلاق کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، یہ وہ اٹھاتے ہیں، ان مسائل کو اٹھا کے پیش کر دیکھو اسلام یہ سکھاتا ہے، اور اس کے پیچھے جو حکمتیں ہیں اسے چھپا دیتے ہیں، یا تو ان کی نظر میں خود نہیں رہتا، وہ باتیں نہیں رہتی ان کی نظر میں، یا چھپاتے ہیں۔ تو وہ مستشرقین، اس جماعت کو مستشرقین کہتے ہیں، وہ ان مستشرقین نے قرآن پر اعتراض کیا ہے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ قرآن محفوظ ہے آج تک آپ کے پاس، دیکھو جو عثمان کا مصحف ہے اس پہ تو زبر زیر پیش نہیں، تو مصحف قرآن تو بدل گیا۔ تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ قرآن میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، نہ آیتوں میں، نہ سورتوں میں، نہ ترتیب میں۔ صحابہ کرام نے جو جس ترتیب پر صحابہ کرام کا اجماع ہوا تھا جن آیتوں پر، وہ آج تک محفوظ ہے۔ جس طرح نازل ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیتیں آج تک موجود ہے، بس اس کو پڑھنے کے لیے سہولت پیدا ہو جائے عجمیوں کے لیے، اس پر کچھ نشان لگائے گئے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ ظاہر بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح قرآن کریم موجود نہیں تھا، بلکہ وہ مختلف چیزوں میں قرآنی آیتیں لکھی ہوئی تھی۔ کس طرح یہ قرآن ہم تک آج اس شکل میں پہنچا ہے، ہم اس پر بھی بات کریں گے، اس کی ہسٹری کو بھی پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم انشاءاللہ آج کے اس سیشن میں وحی کے متعلق کچھ بات کریں گے، چونکہ قرآن کریم نازل ہوا ہے وحی کے ذریعے، ریویلیشن کے ذریعے۔ اور وحی کسے کہتے ہیں؟ وحی اس ذریعے کو کہتے ہیں، اس پروسیس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو یا اپنی کتاب کو یا اپنے احکامات کو کسی بھی منتخب نبی تک پہنچائے۔ وہ جو پروسیس ہوتا ہے، وہ جو ذریعہ ہوتا ہے، اسے وحی کہتے ہیں۔ تو چونکہ قرآن کریم بھی اس پروسیس کے ذریعے ہی نازل ہوا، تو اس پروسیس پر پہلے ہم بات کریں گے کہ وحی کس طرح نازل ہوتی تھی اور وحی کی ہمیں کیا ضرورت تھی، وحی کی حقیقت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں وحی کی ضرورت کے متعلق حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب مدد ظلہم العالی کی اس بات کو یہاں نقل کرنا چاہوں گا جو انہوں نے اس کے حوالے سے فرمائی ہے، اور بہت ہی اچھی بات ہے۔ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس دنیا میں بھیجا، ایک خاص مقصد کے ساتھ بھیجا، اور چند ذمہ داریاں اس پر عائد فرمائیں، اس پر چند فرائض عائد فرمائیں، تو اس دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو، یہاں تک کہ پوری کائنات کو اس انسان کی خدمت میں لگا دیا، اس کی سروس میں لگا دیا۔ تو جب انسان اس دنیا میں آ گیا تو اس کے اوپر 2 کام لازمی طور پر اسے کرنا ہے۔ 2 کام ایسے ہیں جن سے کوئی مفر نہیں، کرنا ہی ہوگا۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آیا ہے تو اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو اس کے لیے ہی پیدا کیا ہے، تو وہ ہر چیز سے اس کا صحیح استعمال کرے اور ہر چیز سے اس صحیح فائدہ اٹھائے۔ جس طرح سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اس زمین میں جو کچھ بھی اللہ نے پیدا فرمایا وہ تمہارے لیے بنایا، انسانوں کے لیے بنایا، تو اس سے فائدہ اٹھانا یہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ سب سے پہلا کام ہے۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام یہ ہے
کہ اس یونیورس اور اس دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اللہ کے احکامات کو اپنے پیش نظر رکھیں، ہم کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھے، ایسا عمل نہ کر بیٹھے جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو جائے. تو یہ دو کام انسان کے اوپر ہیں، اور ان دونوں کاموں کو کرنے کے لیے انسان کو علم کی ضرورت ہے. بغیر نالج کے دونوں کام نہیں کیے جا سکتے. پہلا کام مثلا دنیاوی چیزوں سے فائدہ اٹھانا، جب تک انسان کو معلوم ہی نہ ہو کہ اس دنیا کی کون سی چیز میں کیا خصوصیت ہے اور کس چیز سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، جب تک اس کا نالج نہ ہو، اس کا علم نہ ہو، تو کیا یہ ممکن ہے وہ فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتا. آج جب بارش ہوتی ہے، پانی برستا ہے، تو آج کے دور میں اس پانی کے ذریعے الیکٹریسٹی فارم کیا جا رہا ہے، کتنی بڑی تعداد میں. اگر ہمیں معلوم ہی نہ ہو کہ پانی سے کس طرح الیکٹریسٹی فارم کیا جائے تو کیا ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ کس زمین اس لائق ہے کہ اس پر کھیتی کی جائے، کون سی زمین میں کون سی کھیتی کی جائے، کیا ہم بغیر علم کے، بغیر نالج کے عمل کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں کر سکتے. تو دنیاوی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی ہمیں علم کی ضرورت ہے. اسی طرح دوسرا کام جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے اوپر لازمی رکھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو پیش نظر رکھنا. یہ بھی بغیر علم کے ممکن نہیں. اگر ہمیں معلوم ہی نہ ہو کہ کس کام سے، میرے کس عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہے، میرے کس عمل سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہا ہے، کون سا عمل ہم کریں گے جس سے ہم جنت جائیں گے، کون سا عمل کریں گے جس سے جہنم جائیں گے، جنت کی حقیقت کیا ہے، جہنم کی حقیقت کیا ہے، جب تک اس کا علم ہی نہیں ہوگا تو ہم عمل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، ظاہر سی بات ہے. تو دونوں کاموں کے لیے علم ہمارے لیے لازمی طور پر ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں. تو جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا تو اس کے ساتھ 3 ایسے ذرائع پیدا کیے، 3 ایسی چیزیں پیدا کی جن کے ذریعے انسان ان دونوں کاموں کے علم کو حاصل کر سکتا ہے. سب سے پہلا ذریعہ انسان کے حواس ہے، انسان کے سینس آرگنز ہیں، جسے ہم آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، ہاتھ پیر ہے، یا پھر اسکن بولیے، اسکن ہے. یہ سینس آرگنز ہے. یہ سب سے پہلا ذریعہ ہے جس کے ذریعے انسان کوئی بھی علم حاصل کرتا ہے. پھر دوسرا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے کیا پیدا فرمایا؟ وہ عقل ہے، کہ انسان کی عقل ہے، انسان اپنی عقل کے ذریعے بھی علم حاصل کرتا ہے. اور تیسرا ذریعہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا علم حاصل کرنے کے لیے وہ وحی ہے، وہ ریویلیشن ہے. اور ان تینوں ذریعوں کی ایک لمٹ ہے، ہر ایک ذریعے کی ایک خاص حد ہے کہ اس حد کے آگے وہ ذریعہ آپ کو کام نہیں دے سکتا، وہ جواب دے دے گا وہ ذریعہ. اب آپ کو اگر اس ذریعے کی لمٹ تک اگر آپ پہنچ گئے، اس لمٹ کے بعد اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو اب اس ذریعے کو چھوڑ کر دوسرے ذریعے کو اختیار کرنا ہوگا. اور اس کی خاص ترتیب بھی ہے. مثلا آپ ایگزامپل کے طور پہ سمجھیے ایک انسان میرے سامنے بیٹھا ہے، تو ہم اپنے سینس آرگنز کے ذریعے، اپنی آنکھوں کے ذریعے یہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ ہاں سامنے بیٹھا جو شخص ہے وہ ایک انسان ہے. اور میری آنکھیں یہ بھی بتا رہی ہے کہ اس انسان کا رنگ کیا ہے، کیا وہ گورا ہے، کیا وہ کالا ہے، اس کے بال کیسے ہیں، بال سفید ہیں، کالے ہیں، دکھنے میں کیسا ہے. تو یہ ہمیں اس چیز کا علم کس سے ہو رہا ہے؟ سینس آرگنز کے ذریعے ہو رہا ہے. اب آپ بتائیں کہ اگر ہم اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اور یہ اندازہ لگانا چاہے، ٹھیک اندازہ کہ اپنے عقل کے ذریعے ہم معلوم کرے کہ سامنے رنگ کون سا رنگ ہے، اس انسان کا کیا رنگ ہے، دکھنے میں کیسا رکھتا ہے، تو کیا یہ ہم معلوم کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. اس چیز کو اگر معلوم کرنا ہے تو ہمیں سینس آرگنز کا ہی استعمال کرنا ہوگا. جو پہلا ذریعہ ہے اسی کو استعمال کرنا ہوگا. تو پہلے ذریعے کی بھی ایک لمٹ ہے. اب مثلا وہ انسان سامنے بیٹھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں کے ذریعے پہچان لیا کہ اس انسان کا رنگ کالا ہے، گورا ہے، دکھنے میں کیسا ہے. اب اس انسان کو تو میں دیکھ رہا ہوں، لیکن میری عقل بھی مجھے یہ بتا رہی ہے، میرا علم مجھے یہ بتا رہا ہے کہ اس انسان کی کوئی نہ کوئی ماں ضرور ہے، کسی نہ کسی نے اسے پیدا ضرور کیا ہے. اگرچہ ہم اپنی آنکھوں سے اس کی ماں کو نہیں دیکھ رہے، ہم نہیں دیکھ رہے اس کی ماں کو، دکھ تو صرف وہ انسان رہا ہے، لیکن ہمارا علم بتا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ماں رہی ہوگی اس کی، تبھی تو یہ پیدا ہوا. انسان آسمان سے تو نہیں آتا. تو معلوم ہوا کہ جو حواس خمسہ، فائیو سینس آرگنز کی جو لمٹ تھی وہ اتنی ہی تھی کہ ہم محسوس کر سکتے تھے، دیکھ سکتے تھے. اب اس کے آگے کا کوئی علم حاصل کرنا ہے تو اب ہمیں وہاں پہ دوسرا ذریعہ اختیار کرنا پڑا، وہ ہماری عقل ہے.
ہماری عقل بتا رہی ہے کہ نہیں، یہ انسان آسمان سے نہیں آیا بلکہ کسی عورت نے ضرور اسے جنا ہے۔ اب یہ عقل کا دائرہ شروع ہوا۔ غرض میری سمجھ رہے ہیں آپ کہ جہاں تک حواس خمسہ سینس آرگنز کا تعلق ہے وہاں تک عقل کا کوئی دخل نہیں۔ جہاں پر سینس آرگنز کی لمٹ ختم ہوئی وہاں سے عقل کا کام شروع ہوا۔ اسی طرح عقل بھی غیر محدود رہنمائی نہیں کرتا، عقل کی بھی ایک لمٹ ہے، ایک دائرہ ہے، ایک حد ہے۔ اس حد کے آگے بھی اب ہم کچھ جاننا چاہیں، کوئی ضروری معلومات جاننا چاہیں تو اب ہمیں تیسرا ذریعہ اختیار کرنا پڑے گا۔ مثلا وہ انسان سامنے بیٹھا ہے، میری آنکھوں نے بتا دیا وہ دکھنے میں گورا ہے، میری عقل نے بتا دیا کہ اس کی ضرور کوئی نہ کوئی ماں ہے، لیکن اب مجھے یہ جاننا ہے کہ اسے اس دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا، یہ کون سا عمل کرتا ہے کہ اس کا خدا خوش ہوتا ہے، کون سا عمل ایسا کرتا ہے کہ اس کا خدا ناراض ہوتا ہے۔ کیا یہ ہم عقل سے معلوم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اب ہمیں تیسرے ذریعے کی ضرورت پڑے گی جس کا نام ہے وحی، ریویلیشن۔ اب یہ وحی ہمیں بتائے گی کہ ان سوالات کا جواب دے گی وحی، انسان کی زندگی کے ان سوالات کا جن کا جواب انسان کے سینس آرگنز اور اس کی عقل نہیں دے سکتی۔ اب اس بات سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ چونکہ بنیادی طور پر وحی کی اسی وقت ضرورت پڑتی ہے جہاں پر عقل کام نہیں دیتی، اس لیے ہر بات وحی کی ہر پہلو سے ہماری عقل میں سمجھ میں آ جائے یہ ضروری نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اسلام کی یہ بات، قرآن کی یہ بات تو میرے عقل میں نہیں آتی اس لیے میں نہیں مانوں گا، یہ تو اسی شخص کے جیسا ہو گیا جو یہ کہے میں اس کی ماں کو تو نہیں دیکھ رہا اس لیے میں یہ یقین کرتا ہوں کہ یہ آسمان سے آیا ہے۔ نہیں، آپ کی پہلے ذریعے کی لمٹ ختم ہو گئی، اب آپ کو تیسری چیز کی ضرورت ہے، دوسری کی ضرورت ہے، تیسری کی ضرورت ہے۔ تو جس طرح رنگ کا پہچاننا یہ آنکھوں کا کام ہے، عقل کا نہیں، اسی طرح دینی عقائد کا جاننا یہ وحی کا کام ہے، اس کا علم دینا وحی کا کام ہے، نہ کہ انسانی عقل کا۔ بات کلیئر ہو گئی، واضح ہے بالکل۔ تو جب ایک بات واضح ہو گئی وحی کے متعلق الحمدللہ، تو اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر وحی کس طرح نازل ہوتی تھی، وحی نازل ہونے کے کتنے مختلف طریقے تھے، کتنی قسمیں تھیں۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشورى میں بڑی صراحت کے ساتھ آیت نازل فرمائی اور فرمایا، آیت نمبر 51 اس میں فرمایا ما كان لبشر ان يكلمه اللہ، کہ کسی بھی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بات کرے۔ اب یہاں ایک غور کرے اس آیت میں، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن نہیں کہ وہ کس طرح بندوں سے بات کرے، بلکہ یہ فرمایا انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے۔ یہ تو ممکن ہے کہ انسان اللہ سے بات کرے، نمازوں کے ذریعے، قرآن کے ذریعے انسان اللہ سے بات کرتا ہے۔ فرمایا ما كان لبشر ان يكلمه اللہ، انسان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے سوائے تین ذرائع کے، الا وحیا، سب سے پہلا ذریعہ کیا ہے جسے ہم وحی قلبی کہتے ہیں، یہ ایک وحی کی ایک قسم ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست ڈائریکٹلی، بغیر کسی فرشتے کے ذریعے کے، بغیر کسی اور واسطے کے، اللہ تعالیٰ براہ راست نبی کے قلب کو مسخر فرما کر وحی کا القاء کر دیتے ہیں، اس کے دل میں، نبی کے دل میں اس وحی کو ڈال دیتے ہیں۔ اس میں کسی کا واسطہ نہیں پڑتا، اس میں نبی کے حواس کا، سینس آرگنز کا بھی استعمال نہیں ہوتا، اس میں نبی کو کوئی آواز سنائی نہیں دیتی، کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی، بس براہ راست دل میں وحی جم جاتی ہے، آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ یہ الہام سے ملتی جلتی ایک صورت ہے، میں آگے بتاؤں گا کہ الہام میں اور وحی کی اس قسم میں کیا فرق ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نبی کو یہ یقین بھی ہو جاتا ہے کہ یہ جو بات میرے دل میں آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے، اس بات کا 100% یقین ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک وحی کی صورت ہے۔ اور اچھا، یہ صورت بیداری کی حالت میں بھی ہوتی ہے، کانشیسنس کی حالت میں بھی، جب آپ جاگے ہوئے ہوں، نبی جب بیدار ہوں، اس حالت میں بھی یہ کیفیت ہو سکتی ہے کہ بیداری کی حالت میں دل میں اچانک وحی کا القاء ہو جائے، اور یہی کیفیت نیند کی حالت میں بھی ہو سکتی ہے، خواب کی حالت میں بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا خواب وحی ہوتا ہے، جھوٹا نہیں ہوتا، سچا ہوتا ہے، اس میں شیطان کی کوئی آمیزش نہیں ہوتی، کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، جس طرح ہمارے خواب میں، جس کا امکان ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے طرف سے بھی ہو، یا تحدیث النفس ہو کہ جو دن بھر میں سوچ رہا ہوں وہی میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، یا یہ ہو سکتا ہے کہ شیطان خواب میں آ جائے،
ہم لوگوں کے لیے یہ ممکن ہے، انبیاء علیہ السلام کے لیے یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، قربان کرنے کا حکم دیا گیا، تو وہ اسی قسم کی وحی سے حکم دیا گیا، انہیں خواب کے ذریعے سے حکم دیا گیا۔ سورہ صافات میں اس کی وضاحت موجود ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں نیند میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ اسماعیل تمہاری کیا رائے ہے؟ کیونکہ باپ بھی جانتے تھے، بیٹا بھی جانتے تھے کہ نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ جب خواب آئے تو وہ بھی وحی ہے، وہ انسانی نفس کی بات نہیں ہو سکتی، شیطانی ملاوٹ، شیطانی آمیزش نہیں ہو سکتی، وہ خالص وحی ہوتی ہے۔ تو ایک صورت تو یہ ہے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ نبی کے دل کو مسخر فرما کر وحی کا القاء فرما دے، ایک صورت اس آیت میں سب سے پہلے بیان کی گئی۔ دوسری کیا قسم ہے؟ الا وحیا او من وراء حجاب، یہ دوسری صورت کو ہم کلام الہی سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی کسی فرشتے کا واسطہ نہیں ہوتا، کسی فرشتے کو ذریعہ نہیں بنایا جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ براہ راست اس نبی کو اپنے سے ہم کلامی کا شرف عطا فرماتا ہے، براہ راست اللہ بات کرتا ہے۔ اس صورت میں اس نبی کو اللہ تعالیٰ کی آواز سنائی دیتی ہے، وہ آواز کوئی عام مخلوق کی آواز نہیں ہوتی، بلکہ عجیب و غریب کیفیت کی حامل آواز ہوتی ہے، جس کا صحیح ٹھیک اندازہ ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے ممکن نہیں، وہ تو وہی انبیاء علیہ السلام جانتے ہیں جنہوں نے اس آواز کو سنا ہے۔ تو یہ جو دوسری صورت بیان کی گئی کہ کلام الہی، جس میں اللہ تعالیٰ بغیر کسی فرشتے کے واسطے کے، بغیر کسی ذریعے کے براہ راست نبی کو ہم کلامی کا شرف عطا فرماتا ہے، اس میں نبی کو ڈائریکٹ اللہ کی آواز سنائی دیتی ہے، بالکل عجیب و غریب کیفیت کی حامل آواز ہوتی ہے، عام مخلوقات جیسی آواز نہیں ہوتی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے خوب باتیں کی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے ایسی باتیں کی جس طرح باتیں کی جاتی ہیں۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک استثنائی فضیلت ہے کہ براہ راست اللہ سے ہم کلامی کرنے کا یہ شرف انہیں حاصل ہوا۔ مفسرین نے اور محدثین نے، ہمارے علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے میں سے 3 نبی ایسے ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہوا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، صحیح ابن حبان کی ایک روایت ہے جس میں ایک صحابی رسول نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں نعم نبی مکلم، کہ وہ نبی مکلم تھے، یعنی وہ نبی تھے جن کو اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ پھر دوسرے موسیٰ علیہ السلام ہیں جن کے تعلق سے قرآن نے واضح طور پر بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا۔ اور تیسرے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہوا، یہ فضیلت حاصل ہوئی۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جو یہ شرف حاصل ہوا یہ آسمان میں ہوا، اس دنیا میں آنے سے پہلے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو یہ شرف حاصل ہوا یہ بھی آسمان میں ہوا، شب معراج کے موقع پر 7ویں آسمان پر یہ فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی۔ لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے بیداری کی حالت میں، کانشیسنس کی حالت میں اگر کسی نبی کو یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام ہے کہ براہ راست اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ یہ ہوئی دو صورتیں۔ تیسری صورت جو اس آیت میں بیان کی گئی الا وحیا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء، تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نبی کے پاس کسی فرشتے کو بھیجتا ہے، اپنے پیغام اس فرشتے کے ذریعے اس نبی تک پہنچاتا ہے، اور وہ فرشتہ اس نبی کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لا کر پہنچا دیتا ہے۔ یہ 3 صورتیں ہیں۔ اچھا، اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی وہ فرشتہ اپنی اصل شکل میں نبی کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے، یہ بہت کم ہوتا ہے لیکن ایسا بھی ہوا۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ فرشتہ دکھائی نہیں دیتا بلکہ بس ان کی آواز سنائی دیتی ہے، نبی کو ان کی آواز سنائی دیتی ہے، وہ دکھائی نہیں دیتے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ فرشتہ انسانی شکل میں نبی
علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو یہ تین صورتیں، تین طریقے، تین قسموں کو بیان کیا گیا ان آیتوں میں، اس آیت میں، جن کے ذریعے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ ان تین طریقوں میں سے ہی کسی طریقے سے مخاطب کیا جاتا ہے، اور بعض انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ خصوصیت، یہ فضیلت حاصل ہے کہ تینوں طریقے سے انہیں مخاطب کیا گیا۔